اور وہ اپیل میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ عامر خان چمکنی صاحب ہیں، ISF سے ان کا تعلق ہے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے، اور انہوں نے ایک اپیل کی ہے پاکستان کے صحافیوں سے۔ میں آپ کو ایز اٹ از پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ میرے خیال میں پاکستان میں رہ کے اس اپیل کو پڑھنا یا اس کے بارے میں بات کرنا وہ بہت مشکل ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ عمران ریاض صاحب، حامد میر صاحب، اقرار الحسن صاحب اور فہیم صاحب، محمد فہیم وہاں جرنلسٹ ہیں خیبر پختونخوا سے، بڑے سینئر، سلیم صافی صاحب، تمام صحافی حضرات، انسانی حقوق کے علمبرداروں، انسانیت کی آواز بننے والے کارکنوں، سیاسی اور سماجی کارکنوں، نوجوانوں اور قوم کے تمام باشعور لوگوں، یہ میرے سینٹرل کرم چمکنی اور ان غریب اور بے گناہ پہاڑی لوگوں کی صدائیں ہیں جو کل ڈرون حملے میں اپنے پیاروں کی لاشوں کے سامنے چیخ چیخ کر رو رہے ہیں۔ یہ صرف ایک علاقے کا درد نہیں ہے، یہ انسانیت کا درد ہے، ان ماؤں، بہنوں، بچوں اور خاندانوں کی چیخیں ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھو دیا۔ یقین کریں، انسان تو کیا، ایک بے زبان جانور بھی اس درد کو محسوس کر سکتا ہے۔ خدارہ سیاسی وابستگی، اختلاف اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر صرف انسانیت کے نام پر ہماری آواز بنے، ہمارے ان بے گناہ لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں، ان کی چیخیں دنیا تک پہنچائیں۔ اب ناظرین، جو یہ چیخیں ہیں یہ بڑی دل خراش ہیں۔ بہت تکلیف دہ مناظر ہیں۔ یہ ڈرون حملے کے اندر 2 لوگ مزید شہید ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ فضائی حملہ کیا گیا ہے کرم ایجنسی میں، اور وہاں پہ آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ایک اور بڑی خوفناک صورتحال بنو سے اور لکی مروت سے رپورٹ ہو رہی ہے، جہاں پہ پولیس والے فوج کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے فوج کا داخلہ بند کر دیا، بلکہ وہاں پہ فوج نے جو میڈیکل کیمپ لگایا تھا اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں سے جائیے، آپ جب آتے ہیں تو دہشت گردی آتی ہے۔ پولیس بھی فوج کے ساتھ الجھ پڑی ہے، اور پولیس کے جوان وہاں پہ فوج کو یہ کہتے رہے کہ آپ کشمیر میں جا کے لڑو، دہشت گردوں سے ہم خود لڑ لیں گے۔ اور بلکہ پولیس نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں، ایسی ویڈیوز ہیں جن میں وہ دکھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کس طرح فوجی حفاظت میں دہشت گردوں کو لا کر کالے شیشے والی گاڑیوں میں بسایا جاتا ہے خیبر پختونخوا کے نزلہ میں، جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے معدنیات نکالی جاتی ہیں اور سمگلنگ کا کاروبار کیا جاتا ہے، اور اس کے پیسے کی خاطر ہماری اور ہمارے خاندانوں کی جانیں خطرے میں ڈالی گئی ہیں۔ اب یہ تو پولیس کی اور فوج کی بیچ میں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ بہت تکلیف دہ مناظر ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے، کبھی سوچے بھی نہیں تھے، لیکن جتنی نفرت بڑھا دی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پالیسیوں سے، دیکھیں جب آپ خود ہی ہر چیز کو کرنے چل پڑتے ہیں، جب آپ سیاستدانوں کو یا بات چیت کرنے والے لوگوں کو یا بات چیت کے ذریعے سے معاملہ سنبھالنے والے لوگوں کو جب آپ پیچھے کر دیتے ہیں اور آپ ہر چیز کو ڈنڈے سے اور بندوق سے حل کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے نتائج نکلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، دنیا میں جہاں پہ بھی آپ صرف ہتھیار سے کام لیتے ہیں اور دماغ سے کام نہیں لیتے تو اس کا نتیجہ الٹا ہی نکلتا ہے۔ ابھی یہ خاران کے اندر بہت خوفناک صورتحال ہے، اور جو وہاں سے رپورٹ ہو رہا ہے وہ انتہائی دردناک ہے۔ خاران میں مسلح حملوں اور دھماکوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ یہ بلوچستان کا علاقہ ہے، اور مقامی ذرائع کے مطابق مسلح افراد نے خاران شہر کے مختلف مقامات پر ناکہ بندیاں قائم کر دی ہیں، وہاں پہ سنیپ چیکنگ کی جا رہی ہے، جبکہ کئی علاقوں سے فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ اور IG کی رہائش گاہ کے معاملے میں بتایا گیا کہ مسلح افراد نے IG جو ہے وہاں کا، اس کی جو وہاں پہ رہائش گاہ ہے وہاں پہ بھی حملہ ہوا ہے، اور پولیس کی گاڑی کو آگ لگائی گئی ہے، اور پولیس کی گاڑیاں جو ہے وہ مبینہ طور پہ چھوڑ کر بھی چلے گئے، جنہیں بعد میں آگ لگا دی گئی، یعنی پولیس پہ بھی اٹیک کیا وہاں پہ دہشت گردوں نے۔ اور رپورٹ کے مطابق سراوان چوک پر قائم خالی چیک پوسٹوں اور ایک مواصلاتی ٹاور کو بھی دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ ابھی یہ وہاں سے ابتدائی طور پہ اطلاعات آ رہی ہیں، مصدقہ اطلاعات جب آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ اور کیا ہوا۔ بہرحال یہاں پہ بہت بڑے حملے کا خطرہ ہے بلوچستان میں دوبارہ سے۔ خاران کو پوری طرح سے کنٹرول کیا گیا ہے۔ وہاں پہ ایک مقامی صحافی ہیں، مسلح افراد نے صحافی برہان الدین کی جانب سے شیئر کی گئی رپورٹس کے مطابق بلوچستان کے شہر خاران میں بدو پل، باب خاران، سی پیک روڈ اور سراوان روڈ سمیت مختلف مقامات پر ناکہ بندیاں قائم کر لی ہیں۔ یعنی جو سیکیورٹی فورسز کا کام ہے کرنے کا، وہ ناکہ بندیاں جو ہے وہ دہشت گردوں نے لگا دی ہے،
اور شیڈ کے ریڈ زون میں آئی جی پولیس کی رہائش گاہ کے قریب پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے. سارے واقعات جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. تو خران کے اوپر اس وقت قبضہ ہے دہشت گردوں کا, اور اس کے پیش نظر فوری طور پہ کوئٹہ اور بلوچستان کے تمام حساس علاقوں کی سیکیورٹی کو انتہائی سخت کر دیا گیا ہے, اور وہاں پہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے کہ خدا نخواستہ کوئٹہ میں ٹرانسپورٹس کے اوپر یا ٹرین کے اوپر کسی قسم کا دوبارہ اٹیک نہ ہو جائے. تو بہت ہائی سیکیورٹی ایک مرتبہ پھر کوئٹہ اور بلوچستان میں لگائی گئی ہے. یہ صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی. وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی عوام کا منتخب نمائندہ ہے ہی نہیں جو عوام کے ساتھ بات کرے اور عوام کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو پیچھے ہٹائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی دہشت گرد آتے ہیں تو عوام معمول کے مطابق اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جیسے سیکیورٹی فورسز کے لوگ عوام کے اندر پھرتے ہیں ویسے ہی دہشت گرد آتے ہیں, وہ بھی عوام کے اندر پھرتے ہیں. تو عوام کے لیے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس سے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. وہ انہوں نے اپنے آپ کو irrelevant کر دیا, کیونکہ ان کو آپ نے irrelevant کر دیا. ان کے ووٹ کی آپ نے حیثیت نہیں جانی تھی. تو وہ کاغذ کی ایک پرچی, لیکن اس میں پاکستانیوں کا اعتماد تھا. جب آپ نے پاکستانیوں کی حیثیت کو ختم کر دیا تو انہوں نے آپ کی حیثیت کو ختم کر دیا. اب دہشت گرد ان کے بیچ میں پھرتے رہتے ہیں, بلوچستان میں انہیں پرواہی نہیں ہوتی, اور سیکیورٹی فورسز ان کے بیچ میں جاتی ہیں تو کئی دفعہ وہ احتجاج بھی کرتے ہیں. یہی ہم خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں. بدقسمتی سے یہی سب کچھ ہم بلوچستان میں بھی دیکھ رہے ہیں. ناظرین, ایک اور خبر ہے آزاد کشمیر سے. یہ تو بہت ہی خوفناک خبر ہے, اور وہاں پہ جو صورتحال مقامی صحافی بتا رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے کسی قسم کی اب رپورٹنگ نہیں کرنی. آپ اگر رپورٹنگ کریں گے تو آپ بھگتیں گے, یہ کہہ دیا گیا ہے آزاد کشمیر کے صحافیوں کو. اور انہیں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ہم جو بھی آپریشن کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. آئی جی نے فوری طور پہ ایک بیانیہ بنایا. آئی جی آپ جانتے ہیں وہی جو کہتے ہیں کہ اتنے ہزار بندے مار دیں تو جو ہے وہ ملک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اتنے بندے مارنے ہوں گے فوری طور پہ اگر آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو آئی جی کیپٹن ریٹائر لیاقت یہ کہہ رہا ہے کہ جی کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں نے سڑکیں کھود دی ہیں, اربوں روپے کا نقصان کر دیا ہے, درختوں کو کاٹ کاٹ کے ٹمبر مافیا کو دے رہے ہیں اور ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے, سیاحت کو تباہ کر دیا ہے اور تعلیم کو بھی تباہ کر دیا ہے. یہ جناب آئی جی وہاں پہ جو ہے یہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ اتنی بڑی تباہی آزاد کشمیر میں ہو گئی ہے, تو اس کی ذمہ داری کون لے گا. دوسری میں آپ کو انفارمیشن یہ دیتا ہوں کہ جس آپریشن سے ابھی خبردار کیا گیا وہاں پہ مقامی صحافیوں کو کہ خبردار اگر تم نے رپورٹ کیا, اور پاکستان کا میڈیا تو ویسے بھی رپورٹ نہیں کر رہا, کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر سیکیورٹی فورسز کو آزاد کشمیر میں داخل کیا گیا ہے, اور یہ مختلف علاقوں سے راولا کوٹ کی طرف بڑھ رہی ہیں. راولا کوٹ میں ایک بڑے آپریشن کا پلان ہے, جھڑپیں وہاں پہ جاری ہیں, شیلنگ وہاں پہ بار بار کی جاتی ہے, لیکن کسی بھی وقت ایک بڑا خوفناک آپریشن راولا کوٹ میں کیا جا سکتا ہے, اور ہمیشہ کے لیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ کچلنا چاہتے ہیں. اور یہ سب کچھ انہیں کرنا ہوگا اسی اگست کے مہینے میں یا سپتمبر کے پہلے ہفتے میں. ٹائم ان کے پاس بہت کم ہے, کیونکہ سپتمبر کی 27 تاریخ تک پاکستان تحریک انصاف کو بھی نمٹنا ہے. اگر وہ واقعی نکلنے جا رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں تو ان سے نمٹنے سے کم سیکیورٹی فورسز کو آرام کرنے کے لیے یا چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے کم سے کم 3 ہفتے درکار ہوں گے. لہذا جو بھی آزاد کشمیر میں کرنا ہے یہ ان کو فوراً کرنا ہوگا اور ابھی کرنا ہوگا. یعنی دہشت گرد کہتے ہیں اور کسی کو بھی مار دیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے, کوئی مقدمہ بھی ان کے اوپر نہیں ہوتا. خادم رضوی کی تصویر لگی ہے صرف ایک جگہ پہ. میں حیران ہو گیا یہ فوٹیج دیکھ کے, اور جب میں نے یہ خبر پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ محفل میلاد ہو رہی تھی فیصل آباد میں, وہاں خادم حسین رضوی صاحب کی فوٹو لگا دی کسی نے. دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا ان کے اوپر جو محفل کروا رہے تھے میلاد کی. یعنی میلاد کی محفل کرانے پہ دہشت گردی کا پرچہ. وجہ کیا بتائی کہ جناب انہوں نے خادم حسین رضوی کا فوٹو لگایا. یہ وہی خادم حسین رضوی ہیں جن کو 24 گھنٹے جو ہے وہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر کوریج دی جاتی تھی, جن کے احتجاج کرنے والے مظاہرین کو 5-5 ہزار روپیہ ڈی جی رینجرز اپنے ہاتھ سے دے کر بھیجتا تھا اور کہتا تھا آپ میرے بھائی نہیں ہیں, ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں, ہمارا آپ کا پیار ہے. تو ہم نے یہ سارا کچھ اسی ملک میں ہوتے ہوئے دیکھا, بھی چند سال پہلے دیکھا, اتنی کمزور یادداشت نہیں ہے. اور اب یہ خادم حسین رضوی کی فوٹو لگا لو تو دہشت گردی کا مقدمہ ہو جاتا ہے. اس کے دونوں بچے جبری طور پہ گمشدہ کر دیے گئے ہیں, کچھ پتہ نہیں زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں, خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا, وہ کہاں پہ ہیں, ریاست جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہاں ہم نے اس طرح کی تبدیلیاں آتی ہوئی دیکھی. کل کو پھر اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑے گی, ان کو پھر اپنے سر پہ بٹھا لیں گے.
اور پھر سے اسٹیبلشمنٹ وہی گندا کھیل کھیلنا شروع کر دے گی جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کھیلتی چلی آئی ہے. دیکھیں اب جن چیزوں پہ توجہ ہونی چاہیے، بلوچستان پہ، خیبر پختونخوا پہ، معاملات کو درست کرنے پہ، وہ ساری توجہ کس بات پہ؟ عمران خان کو دباؤ کسی طرح. عمران خان کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگاؤ، اس کو ڈیل پہ آمادہ کرو یا اس کو توڑ لو کسی طرح. ساری توجہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اس بات کے اوپر ہے. مثال کے طور پہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کا کیس سنا، اور کیس سننے کے بعد انہوں نے ایک حکم جاری کیا، اور حکم جاری کرتے ہوئے یہ لکھا تھا، جب یہ حکم جاری کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، تو اس کا ایک پیراگراف نمبر 14 ہے. اس پیراگراف نمبر 14 میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر عمران خان یا ان کی فیملی کو اس حکم نامے پر عمل درآمد سے متعلق کوئی شکایت یا گریوینس ہو تو وہ اس عدالت کے سامنے درخواست دے سکیں گے. یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. یہ اب پیراگراف نمبر 14 کے اندر آپ چلے جائیں اور یہ اس کی جو کلاز ڈی ہے اس کو آپ پڑھیں تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے ایگزیکٹلی، بلکہ اور زیادہ ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر عمران خان کو ان کی فیملی کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ کورٹ سے فوراً رجوع کریں تو آپ کی بات سنی جائے گی. اب انہوں نے فوری طور پہ رجوع کیا، جناب آپ کے تو حکم پہ عمل ہی نہیں ہوا، ان پہ توہین عدالت لگائیں. تو عدالت کہتی ہے نہیں جی نہیں، توہین عدالت کا کیس ہم سنیں گے بالکل روٹین کے مطابق. جو تاریخ آپ کے کیس کی لگی ہوئی ہے اگلے مہینے کی 16 تاریخ، یعنی 3 ہفتے بعد کی تاریخ، اسی تاریخ پہ یہ مقدمہ سنا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں سنا جائے گا. اندازہ کیجیے آپ. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی 90 سے زیادہ اور بھی کیسز ہیں توہین عدالت کے جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. لیکن توہین عدالت کے باقی سارے کیسز میں بھی کسی آدمی کی جان خطرے میں ہے کیا؟ توہین عدالت کے باقی سارے کیسز میں بھی کسی آدمی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے؟ کسی آدمی کا کوئی بلڈ پریشر کا ایشو بنا ہوا ہے، یا کوئی سابق وزیر اعظم اس کے اندر اور اس کی جان کا خطرہ، اور اس کا یہ شک کہ اس کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے یا اس کو مار دیا جائے گا محمد مرسی کی طرح، کیا کسی اور پٹیشن میں یا توہین عدالت کی کوئی اور درخواست اس میں یہ ہے؟ نہیں ہے. وہ پتہ کس طرح کی درخواست ہیں؟ جناب میری نوکری کے لیے بحالی کا آرڈر کیا تھا سپریم کورٹ نے، تو محکمے نے مجھے بحال نہیں کیا، تو جناب توہین عدالت لگائی جائے. دوسرا ہوگا جناب آپ نے فلانا آرڈر کیا تھا تو جناب اس کے مطابق میری ٹرانسفر نہیں ہوئی، تو جناب فوری طور پہ توہین عدالت کا نوٹس کیا جائے. تیسرا ہوگا جناب آپ نے کہا تھا کہ یونیورسٹی میری ڈگری جاری کرے، یونیورسٹی نہیں کر رہی، تو جناب آپ فوری طور پہ توہین عدالت. یہ اس طرح کے معاملات ہیں، ان میں کسی آدمی کی زندگی کا معاملہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ سابق وزیر اعظم کی زندگی کا معاملہ جو پوری دنیا میں اس وقت شد اور بد کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے. لیکن ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اداروں کو کنٹرول کرتی ہے، پھر ادارے اسی طرح کام کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے بیٹوں نے بھی انٹرویو دیا ایک، بلکہ وہ لائیو آئے، کافی دیر تک انہوں نے ایک لمبا سیشن کیا، اور انہوں نے کہا جی عدالتی حکم کے باوجود والد کو علاج سے محروم رکھنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. پھر انہوں نے کہا جی ہمارے والد جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں. 3 سال سے ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. میرے والد ایک بہت مضبوط شخص ہیں، 73 سال کی عمر میں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کا ان پر اثر پڑ رہا ہے، ان کی جان بھی خطرے میں ہے، یہ بھی کہا گیا. لیکن قید تنہائی کے باوجود ان کے موقف میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہمیں پاکستان ویزے بھی نہیں دیتا، ہمارے والد سے بات چیت بھی نہیں کروائی جاتی، انہیں غیر قانونی طور پہ سیاسی بدلے کے طور پہ جیل میں رکھا گیا ہے. اور حکومت نے یہ بھی دعویٰ کیا، وہ حکومت کے بارے میں انہوں نے سارا بتایا کہ کیا کچھ ان کے والد کے ساتھ کیا جا رہا تھا. ان کے بیٹے عمران خان صاحب کے اور سابق اہلیہ جمائمہ خان، انہوں نے بڑے زوردار طریقے سے عمران خان صاحب کے حق میں آواز بلند کی ہے. ناظرین، کرنل کی بیوی، ایک طرف عمران خان صاحب، دوسری طرف کرنل صاحب اور کرنل صاحب کی اہلیہ. اللہ تعالیٰ کرنل صاحب کو خوش رکھے. کرنل صاحب نے بڑی انٹرٹینمنٹ پاکستانیوں کو دی ہے، اور پاکستانیوں کو ایسا کچھ دکھایا جو پاکستانی کبھی نہیں دیکھ پائے، اور گریبان بھی اپنا نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دیا، اور کرنل صاحب کو نوجوانوں نے تپے شپے بھی کرا دیے. اب یہ کل سے ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ کرنل صاحب کے آنے سے پہلے جو کرنل صاحب کی اہلیہ ہیں انہیں کافی زیادہ ہراساں کیا گیا تھا، اور وہ بہت ہراساں محسوس کر رہی تھیں، وہ بہت تکلیف میں تھیں. اس لیے انہوں نے اپنی فیملی کو کال کر کے کرنل کو بلوایا، اور اس کے علاوہ انہوں نے پولیس کو بلوایا. یہ بیانیہ ایک بنایا جا رہا تھا کہ کرنل کو بلانے کے پیچھے اور باقی پولیس وغیرہ کو سب کو بلانے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ کرنل کی بیوی جو ہے وہ بہت ہی برے حالات میں تھی اور وہ ہراساں ہو رہی تھی. لیکن اب 2 ویڈیوز اور آ گئی ہیں، اور دونوں ویڈیوز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرنل کی بیوی تو بالکل ہراساں نہیں ہو رہی تھی. کرنل صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ ایک ویڈیو میں پولیس والے سے ڈنڈا چھین کر سٹوڈنٹس کو پھینٹا لگا رہی ہیں، ڈنڈے مار رہی ہیں. مرد طلبہ کو بھی اور خواتین طلبہ کی طرف جاتی ہیں، انہیں بھی کہتی ہیں، ان کو بھی دھمکیاں لگاتی ہیں، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں.
पुलिस वालों से उन्होंने डंडा छीना हुआ है। पुलिस वाले अपनी बॉडी आगे करके स्टूडेंट्स को कर्नल साहब की बीवी से बचा रहे हैं। और अब यहां पे हरासा कौन हो रहा है? तालिब इल्म हो रहे हैं, जो बच्चियां हैं वहां पे जो तालीम हासिल करती हैं वो हरासा हो रही हैं। अब डंडा जो है वो तलबा के हाथ में है या कर्नल साहब की बीवी के हाथ में है, ये आप खुद देख सकते हैं। कर्नल साहब की बीवी पुलिस वाले से डंडा छीनती हैं और उसके बाद फेंटा लगाना शुरू कर देती हैं, और फिर लड़कियों की तरफ जाती हैं, उनको धमकियां भी लगाती हैं और उनको डंडे से डराती भी हैं। तो ये हरासा कौन हो रहा था? उसके बाद कर्नल साहब की बीवी जो हैं वो सिर्फ डंडे से नहीं मारती बल्कि वो किक भी मारती हैं। पहले वो फोन करती हैं कर्नल साहब को या अपनी फैमिली को, कर्नल साहब को बुलवाया जाता है, फिर नौजवानों को धमकी लगाई जाती है। उनके चेहरे के ऊपर जो एक मुस्कुराहट है वो बड़ी तंजिया है कि अभी हम तुम्हें बताते हैं। उसके बाद जब कर्नल साहब पहुंचते हैं तो वो लात भी मारती हैं कर्नल साहब के आने से पहले, और बैरियर को लात मार के गिरा देती हैं। और तलबा जो एहतजाज कर रहे हैं उनकी वो तस्दीक कर रही हैं लगातार, और जिस तरह का उनका रवैया है वो बहुत अजीबोगरीब है। यानी किसी उस्ताद का, किसी टीचर का ऐसा रवैया हो नहीं सकता। तलबा का रवैया भी अच्छा होना चाहिए टीचर्स के साथ, लेकिन ये टीचर्स को हक नहीं पहुंचता कि पुलिस वालों से डंडा छीन के, आप मुझे बताएं कोई आम औरत, अगर वो कर्नल साहब की एहलिया ना हो, कोई भी आम औरत पुलिस वाले से डंडा छीन के तलबा के ऊपर डंडा बरसाना शुरू कर दे तो क्या ये मुमकिन है कि वो ये कर सकती है? लेकिन कर्नल साहब की एहलिया ने ये किया। लेकिन उल्टा टाउटों ने बयानिया क्या बनाया कि कर्नल साहब की एहलिया जो हैं वो हरासा हो रही थी, इसलिए कर्नल साहब ने आगे गोलियां चला दी। भाई कर्नल साहब ने आगे गोलियां चला दी, हरासा तो बेचारे बच्चे हो रहे थे। जो वीडियोस दो मैंने देखी हैं, अच्छा चले मैंने दो वीडियोस देखी हैं, हो सकता है कोई ऐसी वीडियो भी हो जिसमें कर्नल साहब की एहलिया भी हरासा हो रही हो, जिनमें कर्नल साहब की एहलिया के बाल खींचे जा रहे हो, उनको मारा जा रहा हो, जुदोकोप किया जा रहा हो। बहुत मुमकिन है ना, ऐसी वीडियो भी हो सकती है। तो लाए ना ऐसी वीडियो भी मंजर आम पे लेकर आए। वहां ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा स्कूल और सारे लोग जो हैं वो जदून साहब के साथ मिले हो। वो निकाल लें अब यूनिवर्सिटी की सीसीटीवी फुटेज, अगर वहां की है तो एक एक क्लिप निकाल कर चलाएं, पता चले किसने क्या किया है वहां पे कारनामा, कौन बदमाशी करता हुआ है और किसने किस तरीके से दंदनाते हुए आगे फायरिंग की है, किसने आगे नौजवानों के सीने के ऊपर पिस्तौल रखा और किसने वहां पे बाद में फायरिंग करने की कोशिश की। तो शुक्र है सीधी गोली चली नहीं, उन्होंने फिर हवाई फायरिंग की। तो अब ये जो कर्नल साहब ने और उनकी बीवी ने किया, अब तक अग्रेशन वहां से नजर आ रही है हर वीडियो में। भाई कोई एक वीडियो तो प्रोड्यूस करो, वहां पे दूसरे कैमरे भी लगे हुए होंगे ना, कोई तो वीडियो प्रोड्यूस करो जिसके अंदर पता चले कि कर्नल की बीवी और कर्नल भी हरासा हुआ है। कोई तो वीडियो आप प्रोड्यूस करना जिसे पता चले, ताकि हम कर्नल साहब की एहलिया का साथ दें। मैं उनका साथ देना चाहता हूं। किसी भी खातून को हरासा नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत हरासा नहीं किया जा सकता, यह किसी सूरत जायज ही नहीं है, चाहे वो कर्नल साहब की एहलिया है या किसी की भी एहलिया है। कोई आम खातून है पाकिस्तान की, सबका यह हक है कि वो अपनी जिंदगी में खुद को महफूज महसूस करे, खासतौर पर खवातीन। लेकिन यहां पे तो हमें खातून से बाकी लोग महफूज नजर नहीं आ रहे, जो मनाजिर मैं देख रहा हूं। नाजरीन ने एक और खबर, ये चनार शुगर मिल का मामला मैंने आपको बताया था ना, जिसमें मरियम नवाज के बेटे का नाम आ गया था। ये देखें अब इसमें क्या हुआ। अब इस मामले में एक नया कट्टा खुल गया। इसमें जो है वो चनार शुगर मिल वाले मामले में इन्होंने लेटर लिख दिया चनार शुगर मिल ने सदर पाकिस्तान को भी, और तफसीलात लिखते हुए इन्होंने क्या कुछ कह दिया जरा ये आप देख लें। वो कहते हैं जी सदर पाकिस्तान को लेटर लिखते हुए काफी उन्होंने एतराजात कर दिए, और उन्होंने कहा जी पंजाब हुकूमत ने कमिश्नर अमजद हफीज और इस वक्त के डीसी फैसलाबाद के इक़दामात पे हमें संगीन एतराज है, और मिल की सीलिंग की गई है, कानून के खिलाफ की गई है, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। बहुत सारे और मामलात उन्होंने खोल कर रख दिए। ना सिर्फ उन्होंने मामलात खोल कर रख दिए, बल्कि जो भाट साहब हैं, जो किसान इत्तेहाद के सरबराह हैं, उन्होंने ये कहा था कि मरियम नवाज का बेटा जुनैद सफदर इस मिल पे कब्जा करना चाहता है। तो अब हुआ ये कि अजीबोगरीब काम कि चनार शुगर मिल इंतजामिया ने सदर पाकिस्तान को खत लिखते हुए केन कमिश्नर पंजाब अमजद हफीज की मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के साथ तस्वीर भी जारी कर दी। ऐथे रख, ये देखें आप, ये जनाब तस्वीरें चेक करें। ये यानी मैं तो कुछ और समझ रहा था नौजवान को, मायूसी अंधेरा ही है हर तरफ, कोई इनका काम सीधा नहीं है। यानी मुझे बहुत हैरत और धचका लगा था ये तस्वीर देखने के बाद। मुझे अभी भी मैं हैरत हो रही है मुझे कि ये क्या है। एक दिन पहले किसान रहनुमा खालिद भाट ने कहा था कि सियासी खानदान जो है मिल का कब्जा लेना चाहता है, वज़ीर आला का बेटा, और शुगर मिल के खिलाफ जितने इकदाम किए जा रहे हैं हम पे दबाव डाला जा रहा है ताकि हमारी मिल का कब्जा लिया जा सके, हमें मजबूर किया जाए कि हम ये मिल उन्हें दे दें। तो अब जनाब उन्होंने
کین کمشنر کے ساتھ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی تصویریں بھی جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے کوئی آرمی چیف کو بھی اور صدر کو بھی جو ہے وہ یہ خطوط لکھے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں یہ چل رہا ہے اس ملک کے اندر۔ ویسے میں چنار شوگر مل والوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اور وہ اس کو پلے باندھ لیں۔ آپ کی نا بہت جلدی کسی نہ کسی سے لڑائی ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی لوکل گنڈا یا کوئی نہ کوئی بدماش یا کوئی نہ کوئی بندہ آپ کے کسی بیٹے سے، بھائی سے، رشتہ دار سے، بہت قریبی آدمی سے لڑ پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی رستے میں جاتے ہوئے چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی ریسٹورنٹ پہ کھانا کھاتے ہوئے گلے پڑ جائیں، کچھ بھی کر کے آپ کو کسی ایک ایسی لڑائی میں الجھا دیا جائے گا جس میں کوئی ایک دو غریب آدمی مر جائیں گے اور مریں گے دوسری پارٹی کے۔ یہ ایک دفعہ نہیں، پہلے کئی مرتبہ ہو چکا ہے، یہ پیٹرن ہے، اور آپ لوگوں کے اوپر قتلوں کے مقدمے ہو جائیں گے، دہشت گردیوں کے مقدمے ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کو یہ مل دینی پڑے گی۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے، جتنے امپورٹنٹ بندے ہیں نا آپ کے خاندان کی، جن کی آپ کو بہت فکر ہے، انہیں ذرا سائیڈ پہ کر دیں، اور اگر کچھ لوگ باہر رہ سکتے ہیں تو ان کو فوراً باہر نکال دیں۔ فی الحال ابھی آپ ان سے بچیں، ورنہ یہ آپ کی شوگر مل ہڑپ کر جائیں گے۔ انہوں نے بے شمار کاروبار لوگوں کے ایسی ہڑپ کیے ہیں۔ مجھے ایک سیاستدان ہے، اس نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ جناب میں کس طرح ایک دفعہ شہباز شریف کے ایک بیٹے کے چنگل میں پھنسنے لگا تھا اور بڑی مشکل